بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تھوڑا سے بات کرنی تھی پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی ان کے بارے میں۔ بہت ہی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ ہماری قوم بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کھانے پینے کے، بغیر کسی لیڈر کے باہر نکلی، بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ ووٹ ڈالے۔ بہت خوشی ہوئی دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزائے خیر دے۔ اپنے ملک کے لیے آپ نے سوچا، اپنے لیڈر کے لیے آپ نے سوچا، اور ظالموں سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے سوچا۔ آپ باہر نکلے، آپ نے ووٹ ڈالا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان سے جن جن کو محبت ہے وہ بہت خوش ہیں، بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی متحد اور اکٹھا رکھے، اتفاق برکت سے رکھے، اور آپ ایسے ہی اپنے ملک کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ آپ نے الیکشن میں ووٹ ڈالے، عمران خان کی پارٹی بہت بڑی اکثریت کے ساتھ جیت رہی تھی، ایکچولی جیت چکی تھی۔ وہ تو رات گئے رزلٹ روک کے، اگر رزلٹ جب چینج نہ کرتے تو پارٹی تو بہت ہی اچھی لیڈ سے جا رہی تھی، لیکن کرپٹ مافیا جو ہے نا اس کو یہ چیز گوارا نہیں گزری۔ انہوں نے رات کو رزلٹ رکوا کے اس میں چوری شروع کر دی، جو کہ ہمیشہ ہی کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت ظلم کیا عوام پہ، عوام کی خوشی کو انہوں نے غم میں بدل دیا، اور پہلے ہی ہم جو باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، پہلے ہی ہم شرمندہ تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب اس شرمندگی میں انہوں نے مزید اضافہ کر دیا۔ اب ہمیں لوگ پوچھتے ہیں یہ آرمی آپ کی کیا کر رہی ہے، یہ پولیس آپ کی کیا کر رہی ہے، کیسے لوگ ہیں یہ؟ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ ان کی بات نہیں مانتے، ان کی بات نہیں سنتے، اور بکواس کرتے رہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام کو ہماری کارکردگی پہ فخر ہے۔ بھائی عوام آپ کی کارکردگی پہ فخر نہیں کرتی، شرمندہ ہے۔ ہمیں افغانی لوگ، ہمیں انڈین لوگ، ہمیں بنگلہ دیشی لوگ، ہمیں عرب کنٹری کے لوگ، ترکش لوگ ہمیں سناتے ہیں ادھر یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، یہ کیسا ملک ہے، کیسی عوام ہے، کیسی فوج ہے، کیسے سیاستدان ہیں۔ صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتے، کم از کم صحیح کر نہیں سکتے تو صحیح کہنا تو چاہیے نا، غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے، ہمیں شرمندہ ہیں ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ابھی کل ہی ایک افغانی دوست کال کر کے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا کیا آپ کی فوج نے۔ میں نے کہا یار آج ایک انڈین مسلم جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ملک میں، یہ آپ کی آرمی کیا کر رہی ہے، ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے جو ہے نا وہ عوام کے حق میں دن دہاڑے ڈاکہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بندہ جو 50,000 کی لیڈ سے رات کو 12 بجے تک جیت رہا ہے، سارے پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ چکا ہوا ہے، اس کو آپ دن دہاڑے صبح کے ٹائم پہ کیسے ہرا سکتے ہیں، وہ بھی 30 40 50,000 کی لیڈ سے؟ عثمان ڈار کی ماں 50,000 کی لیڈ سے جیت چکی تھی، اس کا مکمل رزلٹ ٹی وی پہ آ چکا ہوا تھا، دن کو آپ نے چینج کر دیا۔ وہ کسی ریٹرننگ آفیسر، کسی پریزائڈنگ آفیسر، کسی پولیس والے کو، کسی بیوروکریٹ کو، کسی فوجی کو، کسی کو کوئی شرم یا نہیں، کوئی خیال نہیں آیا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پولیس اور بیوروکریسی، یہ ریٹرننگ آفیسر، ان کو الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے وہ گدھا بٹھایا ہوا ہے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی، اس کو کوئی مارتا بھی نہیں ہے۔ کوئی دہشت گرد بھی مر گئے ہیں ہمارے ملک میں، وہ بھی مظلوم لوگوں پہ جا کے حملے کرتے ہیں، ان کو بھی کوئی غیرت، کوئی شرم نہیں ہے۔ جن کو مارنا چاہیے ان کو مارتے نہیں ہیں، ان کی باتیں سن کے غریبوں کو مارتے ہیں۔ ایسے کم بخت دہشت گرد ہیں جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو مذہب کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو نہیں مارتے وہ۔ خیر،
بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، یہاں پہ لوگوں کی باتیں سن کے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کب آپ لوگ ایسا کرنا چھوڑیں گے، یا اللہ تعالیٰ کب آپ کو ہدایت دے گا، یا آپ نے ابو جہل کی طرح ایسے ہی رہنا ہے، ایسے ہی چلنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ ابو جہل کی اولاد میں سے ہی آ رہے ہیں، اور اسی کی طرح ہی آپ نے رہنا ہے، یزید کی طرح آپ نے حکومتیں کرنی ہیں، اور ابو جہل کی طرح آپ نے سمن بکمن کسی کی نہ سننی ہے، نہ ماننی ہے، نہ کسی پہ نہ آپ کو ترس آتا ہے، نہ آپ کو کسی پہ رحم آتا ہے، نہ آپ کو کسی کا خیال ہے، نہ کسی کو کوئی خوف آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے۔ بس اپنی ضد، اپنی اکڑ، ضد اور اکڑ کے علاوہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ہے کیا۔ آپ آفیسر بن جاتے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، مجھے اس نے اس قابل سمجھا، بنایا، یہ پوسٹ دی۔ الٹا آپ جو ہے نا وہ نمرود اور فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگوں کے حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں، ان پہ ظلم کرواتے ہیں۔ میں تو سمجھتا تھا ہم لوگ ہی کیا کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں ہیں۔ بھیڑ بکریاں اصل میں جو ہے نا وہ تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی وردی میں بھیڑ بکریاں ہیں، فوج کی وردی میں بھیڑ بکریاں ہیں، کیونکہ سیاست دان بھیڑ بکریاں ہیں۔ ان کو جو جس طرح جرنیل کہتے ہیں اور جس طرح ان کو ٹھڈا مارتے ہیں، وہ ادھر ہی جو ہے نا وہ لگ پڑتے ہیں، ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ پولیس والے کو ظلم کرنے کو بولیں گے وہ ظلم کرے گا عوام پہ، مارنے کو بولیں گے وہ مارے گا، اور اٹھانے کو بولیں گے وہ اٹھائے گا۔ سیاستدانوں کو جس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے بولیں گے وہ ہو جائے گا، ادھر سے بولیں گے ادھر چلو، ادھر سے بولیں گے ادھر چلو۔ پولیس والے، فوج والے، فوجی، آج کل تو ماشاءاللہ فوجیوں کی بھی ویڈیو آ رہی ہیں، وہ بھی پولنگ اسٹیشنوں کے اندر گھس رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں۔ نواز شریف، مریم نواز کو جتوانے کے لیے رات کو فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ان کے پولنگ اسٹیشنوں کا۔ حد ہو گئی ہے یار۔ پولیس کو تو چلو آپ نے بدنام کیا ہی ہوا تھا، فوج کو کیوں کر رہے ہو یار؟ فوج تو ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، ہمارا سب سے معتبر ادارہ ہے، اس کو آپ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے بدلے کے لیے کیوں ذلیل کروا رہے ہو؟ کوئی خیال کرو، کوئی خدا کا خوف کرو، بس کر دو اب۔ میں نے ایک دن پہلے بھی، پچھلے سال بھی بولا تھا ایک ویڈیو میں، عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے جو قسمت دی ہوئی ہے اس سے آپ مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتے، آپ بالکل مقابلہ کر کے اس سے جیت نہیں سکتے۔ آپ جو مرضی کر لیں، اس بندے کو آپ مقابلہ کر کے ہرا نہیں سکتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اونچائی دی ہے اس کو آپ کیسے گرا سکتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے اس کو آپ گرا ہی نہیں سکتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے اس کو آپ ذلیل نہیں کر سکتے۔ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے پنگا لینے کی کوشش کریں گے، اس سے ٹکرائیں گے، آپ خود ذلیل ہوں گے، اور ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آنی، کیونکہ آپ کے دلوں پہ، آپ کے ذہنوں پہ مہر لگ چکی ہے، اور پتہ نہیں کب یہ اترے گی، یا اترے گی بھی نہیں۔ ابو جہل کی طرح آپ ایسے ہی رہیں گے۔ کوئی خیال کرو یار، ملک کا جو ہے نا وہ نقصان کر رہے ہیں آپ۔ اتنی خوش تھی عوام کے پارٹی جیتی ہے، شاید اب حالات بہتر ہو جائیں۔ اتنا مہنگائی میں لوگوں کو مروا دیا آپ نے، نہ سیاستدانوں کو کوئی شرم آتی ہے، نہ پولیس والوں کو، نہ کسی اور کو۔ کوئی خیال کرو، کوئی ترس کھاؤ عوام پہ۔ اتنے غریب لوگ ہیں، ان سے بل ادا نہیں ہوتے، کھانے کو ایسے ایسے علاقوں میں ایسے ایسے غریب لوگ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، بیچاروں کے پاس کپڑے کے لیے، بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، اور آپ اپنے محلوں میں بیٹھ کے آپ دولت لوٹ لوٹ کے اپنے دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ کسی کا کوئی احساس نہیں، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ آپ کا دل، آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ آپ رات کو ایسی چین سے کیسے سو سکتے ہیں، اتنے ظلم، زیادتی، ناانصافی کر کے۔ اور ریٹرننگ افسر ہوں یا پولیس والے ہوں یا اور کوئی بیوروکریسی ہو یا آرمی والے ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ٹیکس عوام دیتی ہے، اس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے،
جنرل حضرات کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ نہیں ملتی، آپ جنرل کی غلامی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اسلام کے مطابق نہیں چلتے؟ کیوں قانون کے مطابق نہیں چلتے؟ آپ جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتیاں کر رہے ہیں، کل کو جرنیلوں نے تو آپ کو قبر میں آ کے نہیں بچانا، یا آپ کا پولیس کے قوانین کے تحت یا فوج کے قوانین کے تحت قبر میں حساب نہیں ہونا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے قانون کے مطابق چلائیں، غلامی چھوڑیں۔ یہ چاند ایک جو ہے نا، وہ ہمارے جنرل جن کے پتہ نہیں کیوں دماغ خراب ہو جاتے ہیں، سارے تو مجھے امید ہے ایسے نہیں ہوں گے، جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، قانون کو قانون نہیں سمجھتے، کسی کو کوئی ترس نہیں کھاتے، اپنی من مانیاں کرتے ہیں۔ ان کو آپ ان کی باتیں کیوں مانتے ہیں؟ کیا آپ ان کے غلام ہیں؟ آپ کا اپنا ضمیر نہیں ہے، آپ کا اپنا دماغ نہیں ہے، اپنا دل نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی؟ ایسی کیسی غلامی ہے جو وہ کہتے ہیں آپ بندوں کو بھی مار دیتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ یہ کیسی غلامی ہے؟ صرف پیسے اور اقتدار کے لیے، اپنے عہدے بچانے کے لیے آپ ظلم پہ ظلم کرتے جاتے ہیں، عوام پہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ابھی الیکشن میں آپ نے ملک کے سب نے چوری کر دی، ابھی کوشش کریں گے کہ آزاد امیدوار جن کو آزاد بنایا ہوا ہے جان بوجھ کے، ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے، ان کو خریدنے کی، ان پہ دباؤ ڈالنے کی، کسی کو اغوا کریں گے، کسی کو لالچ دیں گے۔ لیکن کیا آپ پاکستان میں اسٹیبلٹی لے آئیں گے؟ نہیں لا سکتے ایسے۔ بہتر ہے جس کو عوام نے منتخب کیا ہے اس کو حکومت کرنے دیں، ان کو چلانے دیں ملک۔ اپنے جو ہے نا وہ انا، اپنی ضد، اپنے جھگڑے چھوڑ دیں مہربانی کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں غصہ ضرور ہے، ہم بولتے ہیں ضرور، شاید سخت الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں، لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور نہ ہی فوج سے کون لڑ سکتے ہیں، عوام تو لڑ ہی نہیں سکتی، تو نہ پولیس سے لڑ سکتی ہے۔ لیکن آپ کو بھی کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ملک بھی آپ کا، آپ کے آباء و اجداد نے بھی ادھر ہی زندگیاں گزاری ہیں، آپ کے آنے والی نسلیں بھی ادھر ہی رہنی ہیں، تو مہربانی کر کے ملک کو برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور پاکستان کو آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔